أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پر جو شخص شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جاوے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی پڑھی گئی تھی، لیکن پہلا حصہ پڑھا گیا تھا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا تھا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ ان میں سے مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ آج جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا دوسرا ٹکڑا پڑھا گیا ہے، وہ آیت کریمہ بڑی ہی شان والی ہے، بڑی ہی شان والی اور بڑے ہی فضائل و برکات والی آیت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کے بارے میں بتا دوں، جس سے پتہ چلے گا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا دوسرا ٹکڑا کتنے فضائل و برکات کی حامل آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ 10 ہجری 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں جو جبل رحمت کے قریب مقام ہے۔ 9 تاریخ کو جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، سارے دنوں کا سردار، اور عرفہ کا مقام وہ بھی بہت بھی فضائل و برکات کا مقام ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں پر میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر اللہ تعالیٰ وہیں پر قائم فرمائیں گے۔ تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ عصر کے بعد جمعہ کا دن بھی سید الایام کہلاتا ہے، ہفتے کا جو سردار کہلاتا ہے، قابل احترام دن کہلاتا ہے۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، دعاؤں کی قبولیت کا اس کے اندر جو امکان بہت زیادہ رہتا ہے۔ عام دنوں میں بھی عصر مغرب کے درمیان کا وقت بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی جو ہے فضیلت والا دن رہتا ہے۔ عام دنوں میں 6 جائی کے 10 ہجری اور 9 تاریخ اور جمعہ کا دن عصر کے بعد کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 سے 50,000 صحابہ کرام کے لیے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 روز زندہ رہے۔ 81 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں عذبہ نابی اونٹنی پر تشریف فرما تھے کہ وحی کے آثار شروع ہوئے۔ اور آپ کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جب وحی کے آثار شروع ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک جھک جاتی تھی اور سخت سردی کے زمانے میں پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے۔ حضرت آسمہ بنت امیس غالباً یہی صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بھی اس حج میں شریک تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر گئے اور وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے بعد کوئی احکام و مسائل والی آیت نازل نہیں ہوئی، یہی آخری آیت ہے جس کے اندر احکام و مسائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد چند آیتیں نازل ہوئیں، لیکن ان آیتوں میں صرف ترغیب اور ترہیب تھی، یعنی امت کو شوق دلانا
اور جہنم سے اور عذاب سے ڈرانا اور جنت کا شوق دلانا، کوئی احکام و مسائل سے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی۔ اتنی ساری فضیلتیں اس آیت کریمہ کی ہے۔ اسی لیے تو یہودیوں نے کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر میرے یہاں وہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم لوگ جشن مناتے، اتنی بڑی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پوچھا حضرت عمر فاروق نے کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے کہا یہی آیت کریمہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا جشن مناتے؟ ہم تو اس دن 2 عید مناتے، یعنی عرفہ کے دن، عرفہ کا دن تھا اور عید کا دن تھا، 2 عیدیں جمع ہو گئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کی امت کو بشارت سنائی ہے، 3 انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام اکمال دین۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ اکمال دین۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اتمام دین۔ اور تیسرا انعام کیا؟ شریعت اسلام کو امت کے لیے پسند کر لینا۔ اکمال دین کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکمال دین سے مراد سارے حدود، حدود و فرائض اور واجبات جو کچھ بھی امت کو دینا تھا، احکام و مسائل، شریعت، پوری شریعت اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف سے گھٹا نہیں سکتا، اس کے اندر اب کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو اتار کر کے اس دین کے اندر مہر لگا دی۔ اب نہ تو کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ حدود و فرائض، واجبات، سب چیزیں، جتنی چیزیں تھیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخش دی۔ اب جو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ دوسرا کیا؟ اتمام دین۔ اتمام دین کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کو غلبہ، اقتدار، حکومت، عروج اور ترقی عطا فرما دی۔ کسی قسم کی کوئی اب مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو کوئی اب جو ہے مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج اور ایسی ترقی اور ایسا اقتدار عطا کیا۔ دیکھیے وہی مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا کفار نے مشکل کر دیا تھا، وہاں سانس لینا مشکل کر دیا تھا، مسلمانوں کو جان بچانا، ایمان بچانا مشکل کر دیا تھا کفار نے۔ لیکن 8 سال کے بعد وہی مسلمان قوت و طاقت کے ساتھ مکہ آئے اور مکہ کو فتح کیا۔ اور مکہ کے قرب و جوار میں جو علاقے تھے، بنو ثقیف ہے اور اسی طریقے سے طائف ہے، یہ سارے مقامات کو مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ پھر ایران کو فتح کر لیا، کسرا اور جو روم کو فتح کر لیا، ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ کوئی مسلمانوں کو ڈرا نہیں سکتا، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج اور ایسی ترقی اور ایسا غلبہ عطا کیا، ایسی حکومت عطا کی۔ ساری دنیا میں ابھی بھی دیکھیے سب سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے، مالی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی سب سے زیادہ دوسرے ملک قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام دین کا بھی اس کے اندر وعدہ کیا۔ اور تیسرا انعام اسلام دین کو امت کے لیے پسند کر لینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا اسلام پسند کر لیا۔ اسی اسلام پر مسلمانوں کی نجات کا دار و مدار ہے۔ جس کو کامیاب ہونا ہے وہ اسلام قبول کرے، اسلام اگر قبول نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دین کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی جو ہے دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی دین کو کامیابی کے لیے اگر کوئی چاہے کہ میں فلاں دین قبول کر لوں کامیاب ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونا ہے تو اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے اندر کامیابی کا مدار ہے۔ تو یہ جو ہے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کے اندر، اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جو دین نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا 1,40,000 یا 24,000 اللہ کو معلوم ہے، ان انبیاء کرام کو جو دین دیا گیا وہ ناقص نہیں تھا۔ کسی کے ذہن و دماغ میں یہ تصور آئے گا کہ اسلام مکمل ہو گیا، پہلا دین جو تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ناقص دین تھا، نہیں، کوئی دین بھی ناقص نہیں تھا۔
سارے شرائع سارے دین جو نبیوں کو دیا گیا وہ سارے اس زمانے کے اعتبار سے کامل اور مکمل شریعتیں تھیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ دین اسلام کو مکمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقصود تھا۔ پہلا دین بھی مکمل کامل تھا، اس کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی نقص نہیں تھا۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اضطراری حالت میں، کل میں نے جو ذکر کیا تھا 11 چیزیں کھانا حرام ہے، ان چیزوں میں سے اگر کوئی آدمی بالکل اتنا پریشان ہو گیا، مضطر ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، جان جانے لگی، اب جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے اس چیز کے، یعنی جو مردار کل میں نے ذکر کیا تھا، مردار ہے، خون ہے یا اور بھی دوسری چیزیں، اس کے کھائے بغیر جان نہیں بچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اضطراری حالت میں اتنی مقدار میں وہ کھا لینا جس سے جان بچ سکے، مزہ لینے کے لیے نہیں، خوب زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانا جائز نہیں، بلکہ صرف جان کی بقا کے لیے، حیات کی بقا کے لیے اتنی مقدار میں کھا لینا جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہو، اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے بس۔ اس کے بعد پھر آخر آدمی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی اضطراری حالت میں تم نے کھا لیا، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے یا جو چیزیں کل بیان کی گئی تھی، ان چیزوں میں سے اگر تم نے کھا لیا اضطراری حالت میں، تو اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی تمہاری جان جب جانے لگے تو جان کا بچانا چونکہ فرض ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے مجمع میں پھنس جائے اور اگر وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا تو جائز ہے، لیکن دل سے نہیں اس کا اقرار کرنا ہے، صرف زبان سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے نکالنا ہے۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں آیت کریمہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو کفار نے مجبور کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ تمہارا دل مطمئن رہنا چاہیے، لیطمئن قلبو، تمہارا دل ایمان سے، اسلام سے مطمئن ہونا چاہیے، صرف زبان سے جان بچانے کے لیے صرف کہہ دو بس۔ تو اسی طریقے سے یہاں کا بھی مسئلہ ہے، جان بچانا ہے، اگر یہ چیزیں کھانے سے جان بچ جائے تو کھا لو، لیکن مزہ لینے کے لیے، پیٹ بھر کر کے کھانے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، کھا لیا جان بچانے کے لیے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔